بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے استاد بیان کرتے تھے کہ ایک شخص کا دوست تھا جو ایک دروس میں جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی درس میں لے کے جاؤ۔ اس نے کہا وہ درس تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا نہیں، ایسی کیسی بات ہے، مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا، میں بھی جاؤں گا۔ لے گیا، اصرار کیا۔ درس میں بیٹھے ہوئے تھے، استاد بیٹھے، شاگرد بیٹھے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ خاموشی، کوئی گفتگو نہیں، کوئی کلام نہیں۔ آدھا گھنٹہ گزرا، کہا درس ختم ہو گیا۔ اب یہ باہر نکلا، بولا یار یہ کون سا درس ہے، نہ کچھ کہا گیا نہ کچھ بتایا گیا۔ اب چلتا ہوا جا رہا ہے اور وہ استاد بھی آگے آگے جا رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ راستے میں جو پودے لگے ہوئے ہیں ان پودوں میں سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس استاد نے مڑ کر کہا ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے؟ یعنی جب انسان کا وجود کائنات کے ذکر کو سننے لگے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز زمین اور آسمان کی اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اصل تو یہی درس ہے۔ اب یہاں پر ملائکہ نور الہی کو عرش الہی پر، اللہ اکبر، کیا حدیث ہے، کچھ نور کو دیکھا ملائکہ نے عرش پہ، اور اس سے پہلے کہ ان نوروں کو سجدہ کرنے لگتے ان انوار نے تسبیح اور تمجید شروع کر دی ان انوار میں، اور اس تسبیح اور تمجید سے ملائکہ نے سیکھا کہ خدا کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ اللہ یعنی ان انوار نے ملائکہ کو سکھایا کہ تسبیح کیسے کرنی ہے، ذکر کیسے کرنا ہے۔ یہ جو پوری کائنات ذکر کر رہی ہے، یہ ذکر ان انوار کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے تسبیح پڑھی ہے، تبھی پوری کائنات تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اب آپ جتنے امام کے قریب ہوں گے آپ کو یہ تسبیحاں سنائی دیں گی۔ وہ بلند کریں اپنے آپ کو۔ اب انسان اگر اپنی زندگی میں ان اذکاروں کو نہ سن پائے تو پھر اس نے کیا سنا؟ دنیا جان کی باتیں سن رہا ہے، تہمتیں سن رہا ہے، غیبتیں سن رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سن رہا ہے، لیکن ان ذکروں کو نہیں سن رہا جسے کائنات کر رہی ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو اس مقام پہ تھے، کہ جو خود کہتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو جو امام سے سوال پوچھے جائیں گے میں ان سوالوں کو جانتا ہوں۔ اس مقام پر پہ کہاں سے حاصل کیا؟ فجر سے پہلے 1 گھنٹہ نجف کے نغلستان میں نماز تہجد کی، قیام اور قعود میں خود کہتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا تو میرا آس پاس سب منقطع ہو جاتا تھا اور مجھے عرش الہی کے اذکار سنائی دیتے تھے۔ خوب انسان پہنچ سکتا ہے اس مقام پر، کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ خدا نے منع تو نہیں کیا۔ اب جب آپ اپنے آپ کو دنیا سے خالی کریں گے، اور ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کہتے تھے، جب تمہارے شکم دنیا کی غزالتوں سے خالی ہوں گے تو تمہیں آسمانوں کے ذکر سنائی دیں گے۔ اب انسان نے تو پر اتنا کیا ہوا اپنے آپ کو، جو ہے کھاؤ، اب یہ بھی نہیں پتا حلال ہے حرام ہے، شبہے کا ہے، کنفیوژن ہے۔ کتنا انسان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے کھانے پینے کے معاملات میں، اس لیے احکامات ہیں کہ رات کو کتنا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے۔ لیکن یہ چھوٹی سی چیزیں، میرا وقت نہیں ہے کہ میں ان آداب کا ذکر کرتا ہے جو حضرت سیدہ نے کھانے کے لیے کہے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا، اگر آپ درک کر جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب لقمہ تمہارے ہاتھ میں ہو بس تصور کرو کہ یہ لقمہ یہاں تک پہنچا کیسے ہے۔
اب اگر کوئی سبزی ہے مثلا یا اگر کوئی گوشت بھی ہے تو یہ سبزی کیسے نکلی ہوگی؟ یعنی اتنا تیزی سے تصور کرو کہ خدا نے روشنی بھیجی، پانی بھیجا، زمین زرخیز کی، زمین سے یہ باہر نکلا، یہ تناور درخت بنا یا یہ پھل بنا یا یہ سبزی بنی، پھر کتنے جگہوں سے ہوتی ہوئی تم تک پہنچی ہے اور یہ تم کھا رہے ہو۔ اگر تم ایک لقمے پر نگاہ کرو تو تم معرفت الہی کو درک کر سکتے ہو۔ ایک لقمہ انسان کا معرفت دے سکتا ہے۔